ہمارے جو اب چیلنجز ہیں بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے، جو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیا سٹیپس لینے ہیں انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لیے. وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے. ہم کسی نہ کسی اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو فیصلے ہوں گے اس میں جو سب سے نمبر 1 جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اب اپنے یہ ونربل لوگوں کو، اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے. اس کے بعد ڈیولپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا، جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا اب جو آگے کرائسس آ رہا ہے، اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں، اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں ابھی سے، ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسٹمنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں. کیا چیز، کیونکہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹ کیا تھی کہ جی اب گورنمنٹ جا رہی ہے تو 2 ہفتے میں جا رہی ہے، 3 ہفتے میں جا رہی ہے، اب دھرنا ہے. اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریڈ میں کور کریں. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے. ایک ابھی جو راوی سٹی، ایک نیا شہر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ تھا. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں، بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی، سارا سیوریج جا رہا ہے، یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی. بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، دبئی سے بڑے کنسورشمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے، سندھ گورنمنٹ نے NOC وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی، اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے. 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا، روک دیا پروجیکٹ اس نے. 11 مہینے. اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا. پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے، ماڈرن سٹی بن جائے، تو یہ جو ریل اسٹیٹ، یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہیں اس کے اندر، ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے، ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے 11 مہینے اسٹے آرڈر. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے. یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. تو وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا. لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہمیں یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے، کیونکہ ابھی بھی روڈا چل پڑا تھا تب، تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے، اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے. اس کو یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایفیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈز کی وجہ سے، تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی. اور جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑیں گے، وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ کروائیں گے پاکستان میں، ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال دیں.